आज के इस सेशन में मैं आपको वेलकम करता हूँ। अल्लाह ताला से मैं बताऊँ कि ये सेशन हम सब के लिए और रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए आप सब जानते हैं कि हमने जो कैलेंडर किया था मालूम हो कि हमारे पास टाइम ऑफिसर है। हमें इस मकसद टाइम का भरपूर फायदा उठाते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आपको मालूम है कि तीसरे और चौथे असेंबली इजलास के वक्त के दौरान हम चंद मॉडल साथियों से महरूम हो गए और जिनको खराज अकीदत पेश करने के लिए आज के इस्तेमाल में पहले नंबर 1 श्री सतपाल मलिक, साबिक गवर्नर जम्मू कश्मीर। मरहूम सतपाल मलिक साबिक गवर्नर रियासत जम्मू कश्मीर जुलाई 1947 में बागपत उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। मरहूम सतपाल जी ने मीरठ यूनिवर्सिटी, जिसे अब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, से बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी और बैचलर ऑफ लॉ LLB की डिग्री हासिल की। मरहूम सतपाल जी ने अपनी सियासी जिंदगी का आगाज बतौर तालिब इल्म रहनुमाई किया और 1974 में उत्तर प्रदेश की काउंसिल असेंबली के लिए बतौर रुकन मुंतखब हुए, जहां मरहूम ने चौधरी चरण सिंह की जमात भारतीय कराची दल की नुमाइंदगी की। अपने तवील और कामयाब सियासी सफर के दौरान मरहूम सतपाल जी ने मुतअद्दिद बड़ी सियासी को सतपाल जी मुतअद्दिद बड़ी सियासी जमातों से वाबस्ता रहे, जिनमें लोकदल, कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी पार्टी और कायद-ए-आज़म भारतीय जनता पार्टी की शामिल है। मरहूम कायद ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों राज्यसभा और लोकसभा में बतौर रुकन खिदमत अंजाम दी और मगरबी सतह पर बतौर वज़ीर मुमलकत बराए पार्लिमानी उमूर व सियाहत के ओहदे पर भी कायम रहे। जनाब मरहूम सतपाल जी साल 1980 में लोकदल पार्टी की नुमाइंदगी की हैसियत से राज्यसभा के रुकन बने और बाकायदा साल 1984 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। मरहूम कायद साल 1999 था 1991 अलीगढ़ से 9वीं लोकसभा के रुकन मुंतखब हुए। साल 2004 में मरहूम कायद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और कई अहम तंजीमों पर कायद रहे, जिनमें उत्तर प्रदेश बीजेपी के नायब सदर, बीजेपी किसान मोर्चे के ऑल इंडिया इंचार्ज और जमात के कोई नायब सदर शामिल हैं। अपनी नुमाया अवामी खिदमात के दौरान मरहूम सतपाल मलिक ने मुख्तलिफ रियासतों के गवर्नर की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दी। मरहूम कायद साल 2017 का 2018 तक गवर्नर बिहार, साल 2018 में गवर्नर उड़ीसा, साल 2018 का 2019 गवर्नर जम्मू कश्मीर, साल 2019 का 2020 गवर्नर गोवा और साल 2020 का 2022 गवर्नर मेघालय के तौर पर तैनात रहे। अपने पूरे कैरियर के दौरान मरहूम कायद अपनी साफ-गोई और हुक्मरानी और समाज के इंसाफ के मसाइल में गहरी दिलचस्पी के लिए जाने जाने थे। तवील अदालत के बाद मरहूम सतपाल जी 5 अगस्त 2025 को नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 79 वर्ष की उम्र में वफात पाते हैं। मरहूम कायद की वफात से मुल्क में एक मंजिल हुई सियासतदान, तजुर्बाकार मुंतजिम और सेवा अवामी खादिम को खो दिया। उन्होंने कौमी व इलाकाई सतह पर नुमाया खिदमात सर अंजाम दी। नंबर 2
وزیر و ممبر جموں کشمیر قانون ساز کونسل جناب گلچین سنگھ چارک ایک تجربہ کار سیاستدان وہ ریاست جموں کشمیر کے وزیر ہیں مرحوم چارک صاحب ضلع سامبا سے تعلق رکھتے تھے. وہ سال 1942 میں پیدا ہوئے. ایک سیکولر ملک سے پرورش پانے والے چارک صاحب نے اپنا سیاسی کیریئر انڈین نیشنل کانگریس سے شروع کیا, جس کے ساتھ وہ ایک طویل اور سخت تک وابستہ رہے. مرحوم نے کانگریس پارٹی کے ساتھ اپنی طویل وابستگی کے دوران مختلف اہم عہدوں پر اپنی خدمات سر انجام دی, جن میں آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ممبر اور حکومت کی کئی اہم ریاستوں کے لیے بطور انچارج بھی اپنے فرائض سر انجام دی. 17 مارچ 1927 میں تا 16 مارچ 1999 اور 10 مارچ 2003 تا 9 مارچ 2009 دو مرتبہ مرحوم گلچین سنگھ چارک جموں کشمیر قانون ساز کونسل کے ممبر ہیں. مرحوم اپنے نمایاں کیریئر کے دوران کئی اہم عہدوں پر فائز رہے. مرحوم نے 2005 تا 2008 اس وقت کے وزیر اعلیٰ محترم غلام نبی آزاد کی سربراہی والی بی جے پی کانگریس کے مخلوط سرکار میں کابینہ بطور تعمیرات عامہ, اعلیٰ تعلیم اور انتظامی اصلاحات کے وزیر کے طور اپنے فرائض انجام دیے. مرحوم رہنما گوگرا صدر سبھا کے صدر رہے. صوبہ جمہوریتی ترقی اور باہمی بھائی چارہ کے فروغ, خاص کر کچھ اور راجوری جیسے ملٹنسی متاثرہ علاقہ جات میں مشکل وقت کے دوران ان کی کارکردگی کے سبب بڑے پیمانے پر ان کا احترام کیا جاتا تھا. مرحوم 17 اکتوبر 2025 کو 83 سال کی عمر میں طویل علامت کے بعد اس دنیائی فانی سے رخصت کر گئی. مرحوم چارک صاحب کی وفات ایک سیاسی, سماجی اور ثقافتی تانے بانے کے لیے ایک بڑا نقصان تصور کیا جا رہا ہے. اس کی وفات نے جموں کشمیر یو پی کو ایک ممتاز فرزند, ایک قابل منتظم اور ڈوگرا شناخت و اقتدار کے ایک سرگرم وکیل سے معلوم کر دیا ہے. دیناناتھ بھگت سابق رکن قانون ساز اسمبلی, مرحوم دیناناتھ بھگت سابق رکن اسمبلی 15 اگست 1946 گاؤں رنگ رام نگر ضلع ادھمپور کو پیدا ہوئے. عوامی زندگی میں آنے سے قبل مرحوم بھگت جی نے محکمہ جنگلات میں نہایت محنت و جانب کے ساتھ خدمات انجام دی اور رینج افسر کے عہدے سے سپرد ہوئے. ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے 2004 میں بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کر کے اپنی سیاسی سفر کا آغاز کیا. 2014 کے عام انتخابات میں وہ حلقے انتخاب چنینی سے رکن منتخب ہوئے, جہاں مرحوم نے اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے شب و روز کام کیا. اپنی سیاسی سفر کے دوران جناب بھگت جی نے کئی اہم عہدوں پر خدمات سر انجام دی. وہ 4 سال تک بی جے پی ادھمپور کے نائب صدر اور 6 سال سے زائد عرصے تک بی جے پی ادھمپور کے صدر کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے. اس کے علاوہ مرحوم آل انڈیا ورکنگ کمیٹی برائے شیڈول کاسٹ معاہدے کے رکن ہیں. وزیر قانون ساز مرحوم بھگت جی اس وقت بھی جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی کمیٹی برائے تخمین یعنی ایسٹیمیٹس اور کمیٹی برائے ماحولیات انوائرمنٹ کمیٹی کے رکن بھی رہے, جہاں مرحوم نے قانون سازی اور عوامی پالیسی کے معاملات کا مؤثر کردار ادا کیا. جناب دیناناتھ بھگت اپنی انکساری عوام سے قریبی رابطے اور خدمات حلق کے جذبے کے باعث تمام سیاسی حلقوں میں یکساں طور پر احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. مرحوم قائد غریب, پسماندہ اور محروم طبقات کی فلاح کے لیے گہرے جذبے سے کام کرتے رہے. خصوصاً اپنے حلقے انتخاب چنئی میں ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. مرحوم بھگت جی کی رحلت جموں کشمیر کی سیاسی برادری کے لیے بالخصوص ضلع ادھمپور کے عوام کے لیے ایک بڑا نقصان ہے. جناب بھگت جی طویل علامت کے بعد 8 ستمبر 2025 کو وفات پائے. ان کے انتقال سے ہم نے ایک مخلص عوامی نمائندہ, ایک باعمل سماجی کارکن اور پسماندہ طبقات کے لیے پرجوش حامی کو کھو دیا. جناب غلام نبی شاہین سابقہ رکن قانون ساز کونسل, مرحوم غلام نبی شاہین سابق رکن قانون ساز کونسل
1956 में नवाबाजाद श्रीनगर में तवल्लुद हुई। मरहूम ने मकसद कॉलेज श्रीनगर से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और कम उम्री ही से सियासी सरगर्मियों की तरफ रागिब हुए। 1970 की दहाई में मरहूम शाहीन साहब ने अवामी स्टडी सर्कल में नुमाया किरदार अदा किया और 1970 में जम्मू कश्मीर यूथ फेडरेशन में शमूलियत अख्तियार करके बतौर खजानची यानी ट्रेजरर खदमात अंजाम दी। मसौद तंजीम जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील होने के बाद मरहूम को शोबा कश्मीर के नायब सदर के ओहदे पर फाइज किया गया। जनाब गुलाम नबी शाहीन साहब का सियासी सफर पूरा इस्तिकामत और वफादारी से भरपूर रहा। साल 1984 के सियासी इंतशार के दौरान मरहूम शाहीन साहब को गिरफ्तार किया गया, जिसके दौरान मरहूम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मरहूम ने अपनी जमात और क़यादत के साथ वफादारी में कभी लर्जिश नहीं आई। बायज़ादा मरहूम कायद जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर भी मुंतखब हुए और बाकी में सियासी सरगर्मी की बहाली में कलीदी किरदार अदा किया। खासतौर पर जनवरी 1996 में एक तारीखी यूथ कन्वेंशन मुनक़द हुआ जो सियासी तारीख का एक नुमाया बाब है। मरहूम गुलाम नबी शाहीन 18 मार्च 1997 को जम्मू कश्मीर कानून साज काउंसिल के रुकन मुंतखब हुए और 16 मार्च 2007 तक अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सरअंजाम देते रहे। मरहूम कायद अपनी जानत, खुलूस, बेलूस खिदमत, पूरज़म क़यादत और जमात अवाम के तईन गैर मुतज़्ज़ल वाबस्तगी के बाइस नाज़िल थे। दलील अदालत के बाद जनाब गुलाम नबी शाहीन 22 अप्रैल 2025 को श्रीनगर में वफात पा गए और उन कायद की वफात से रियासत एक मुखलिस, वफादार और बाकिरदार सियासी रहनुमा को खो दिया है और उनकी खिदमत को और से दराज याद रखा जाए। जनाब रमेश अरोड़ा साबिक रुकन कानून साज काउंसिल, मरहूम रमेश अरोड़ा साबिक रुकन कानून साज काउंसिल 5 अक्टूबर 1957 को जम्मू में पैदा हुए। मरहूम कायद ने बैचलर ऑफ साइंस एमबीएस और बैचलर ऑफ लॉ एलएलबी की डिग्रियां हासिल की। मरहूम रमेश जी एक मुमताज वकील और मुख्य सवाली खिदमत गुजार थे। अपनी पूरी जिंदगी में मरहूम अरोड़ा अपने नजरिया और उसूल के साथ के साथ वाबस्ता है। साल 1990 की दहाई में मरहूम हिंदू रक्षा समिति के सरबराह रहे, जिसे मरहूम के समाजी व फलाई अमूर में तवील वाबस्तगी की अक्कासी होती है। मरहूम कायद अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2019 तक कानून साज काउंसिल के सर गर्म हुक्म रहे। इस दौरान मरहूम अरोड़ा जी रियासती नायब सदर और वाली कश्मीर के समाजी सकाफती वाली सदस्यों ने इंचार्ज नामजद किए। मरहूम ने मौज़ूआत पर सबसे ज़ायद मज़ामीन तहरीर की। अलावा इसी मरहूम बार एसोसिएशन के नायब सदर के ओहदे पर भी कायम रहे। सियासी तौर पर जनाब अरोड़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के एक नुमाया और मौसर आवाज़ के हामिल और थे। अपनी कानूनी खिदमत के दौरान मरहूम सीनियर कमिश्नर जनरल जम्मू कश्मीर के हमसर और अपनी वफा बरादरी में निहायत इज़्ज़त और एहतराम की निगाह से देखे जाते हैं। कानून के इंसाफ के मैदान में मरहूम कायद की खिदमत को कानूनी बरादरी ने जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मरहूम बिलखुसूस गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद में गहरी दिलचस्पी रखते थे। मरहूम अरोड़ा जी को अपनी जानदारी, मेहनत और अपनी जमात और अफराद से गैर मुतज़्ज़ल वाबस्तगी के लिए वसी पैमाने पर पसंद किया जाता था। मरहूम के अला अखलाकी किरदार और पुरजोर शख्सियत में उन्हें एक काबिल एहतराम शख्सियत के तौर पर मुमताज़ बनाया गया। मक़फ़रत अदालत के बाद जनाब रमेश अरोड़ा जी 4 मई 2025 को 68 साल की उम्र में वफात पा गए और उनकी वफात से रियासत में एक मुखलिस, बावसूर, सरगर्म अवामी रहनुमा को खो दिया है, जिनकी खिदमत को नई कोट हमेशा याद रखेगी। सरदार मोहम्मद इखलाक खान साहब के रुकन कानून साज काउंसिल, मरहूम सरदार मोहम्मद इखलाक खान साबिक रुकन जम्मू कश्मीर कानून साज काउंसिल 3 मार्च 1945 को गहूं वादा दोरिया तहसील मेंढर जले पूछ में तवल्लुद हुई। मरहूम खान साहब कानूनी से ही अवामी जिंदगी से गहरी वाबस्तगी रखते थे।
اور انہوں نے اپنی پوری زندگی عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی. معلوم نیشنل کانفرنس کے سرکردہ رہنماؤں میں شمار ہوئی اور مذکورہ جماعت میں مختلف تنظیمی ذمہ داریاں انجام دی، جن میں بلاک صدر نیشنل کانفرنس بالاکوٹ، زونل صدر نیشنل کانفرنس مینڈر اور نائب صدر نیشنل کانفرنس شامل ہے. اور ان قائد کا سیاسی سفر خلوص، انکساری اور عوامی فلاح و بہبود کے غیر متزلزل عزم سے بھرپور تھا. خصوصاً ضلع پوچھ کے دور دراز اور سرحدی علاقوں کے عوام کے لیے مرحوم کی خدمات ناقابل فراموش ہے. مرحوم سردار محمد اقبال خان بطور رکنی قانون کونسل منتخب ہوئے اور اپنی مدت رکنیت کے دوران قانون سازی اور عوامی مسائل پر نہایت ذمہ داری اور خلوص کے ساتھ کام کرتے رہے. معلوم اپنے سیاسی دور میں معاشی و سماجی مسائل کے حل کے لیے کوشاں ہے اور دلی ترقی، تعلیم اور سماجی انصاف کے زبردست حامی خدمت کرنے لگے. عوامی خدمت کے ساتھ مرحوم قائد سماجی و ثقافتی سرگرمی سے بھی گہری رکھتے تھے. مرحوم سماجی بھلائی کی تعلیم اور اسلامی تعلیمات و آدمی حقوق کے فروغ کے لیے سرگرم رہے. سادہ زندگی، اعلی اخلاق اور عوامی خدمت کے جذبے نے مرحوم قائد کو سیاسی و سماجی حلقوں میں یکساں طور پر نمایاں رہے. سردار محمد اقبال خان 28 ستمبر 2025 کو اپنے آبائی گاؤں زرنگی کو وفات پا. مرحوم قائد کی وفات سے جموں کشمیر کی سیاسی و سماجی برادری کو بیرون اور ضلع پوچھ کے عوام کو بالخصوص ایک مخلص، جاندار اور خدمت گزار رہنما کو ناقابل نقصان پہنچا ہے. مانو ممبرس، یہ جو اپنے ایجنڈا اس کا بزنس میں ہم یہ آپ کو ہمارے ساتھ یہاں سے نکل گئی، اس کے تحت ہمیں اطلاع ملی ہے. آج صبح کی اطلاع ملی ہمارے ایک اور ساتھی محمد سلطان پنڈت کوہی صاحب بھی اس دنیا سے رحمت کر گئے. ہم یہ انفارمیشن جو کلیکٹ کرتے ہیں ہم ڈی سی سے کلیکٹ کرتے ہیں. ڈی سی کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کیا کوئی سابق لیجسلیٹر ہو گئے تو ہمارے پاس گیا ہے، تو وہاں کپوارہ سے جو ہمیں اطلاع ملی ڈی سی آفس سے، انہوں نے کہا یہاں سے کوئی وفات نہیں کر رہا ہے. بڑی افسوس کی بات ہے. پیچھے بھی یہ کہا ڈی سی کو بڑی ذمہ داری سے کام کرنا چاہیے. یہاں پر چیف سیکرٹری صاحب بھی تشریف فرمائے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہم نے ڈی سی جموں سے انفارمیشن مانگی، ہم نے ڈی سی ادھمپور سے انفارمیشن مانگی، ہمیں ریاسی سے بھی ڈی سی ریاسی سے انفارمیشن مانگی اور ابھی تک ان سے کوئی انفارمیشن نہیں ملی. یہ غیر ذمہ داری کا سب سے بڑا ثبوت ہے اور ایکسپٹ کرنا چاہیے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ جو انفارمیشن کپوارہ سے ملی واضح الفاظ میں نے لکھا ہے کہ اس سلسلے میں یہاں کی مہاراجوں کو نیل سمجھا گیا، یعنی کوئی یہاں سے وفات نہیں پا گیا. حالانکہ محمد صاحب کوئی ایک معاصر سیاسی شخصیت تھے. میرے ساتھ 1977 میں جب میں 1970 میں صاحبانوں کا پہلی بار نمبر منتخب ہوا تو پنڈت کوہی صاحب ایک معاصر سیاسی شخصیت اور ایک ڈائنمک، اب بھی ان کی ڈائنمزم کے لیے اس کو جانا جاتا ہے، بہت احترام سے دیکھا جاتا تھا. تو محمد سلطان پنڈت کوہی ایک تجربہ کار سیاسی شخصیت اور حلقے انتخاب لنگیر سے جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے، جن کا مئی 2025 میں 90 سال کی عمر طویل علاوہ کی عبادت انتقال ہوا. مرحوم کو اپنی طویل اور باثر سیاسی کیریئر کے لیے جانا جاتا ہے. وہ جموں کشمیر کی سیاست میں ایک اہم شخصیت تھی اور نیشنل کانفرنس کے بانی رکن بھی رہے. قائد اعظم مرحوم غلام احمد شاہ کی پارٹی کے ساتھ وابستہ رہے. مرحوم نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی شمولیت اختیار کی. طویل عدالت کے بعد مرحوم نور باغ بارہمولہ میں اپنی رہائش گاہ پر مئی 2025 کو اس دنیا کے پانی سے وہ رحمت کر گئے. اب دن آنے کو ممبران قرآن کو ممبران راجہ کے دل پیش کرنا چاہتے ہیں. آپ کو چلے چاہتا ہوں کون بولنا چاہتا ہے؟ ہاں میری صاحب کوئی
آنریبل اسپیکر سر، میں آپ کو مشکور ہوں کہ آج کی سب کے لیے ریفرنس پہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا. جن شخصیات کو ہم یاد کر رہے ہیں ان کا کنٹریبیوشن ہماری ریاست کے لیے اپنی اپنی جگہ رہا ہے اور خوبصورت الفاظ میں لکھا ہے. آج جن شخصیات کو ہم یاد کر رہے ہیں جیسے آپ نے خود ان کے بارے میں تذکر فرمایا، غلام نبی شاہین صاحب، رمیش ارورا جی، گلچین سنگھ چارک جی، شری ستیہ پال ملک، دینا ناتھ بھگت جی، شری محمد اقبال خان صاحب، محمد سلطان پنڈت پوری. میں غلام نبی شاہین صاحب سے شروع کرنا چاہتا ہوں. اس ریاست کی ایک مایہ ناز شخصیت رہی ہے اور اپنی پوری زندگی لوگوں کے لیے وقت دی. سیاسی طور وہ نیشنل کانفرنس کے ساتھ اور شیر کشمیر کے آئیڈیلز کے ساتھ وابستہ رہے اور کبھی بھی کسی بھی چیز پہ انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. مجھے یاد ہے جب وہ یوتھ میں کام کرتے تھے تو ہمارے علاقوں میں ساگر صاحب، مبارک گل صاحب اور شاہین صاحب آیا کرتے تھے اور لوگوں کے جتنے بھی مشکلات ہوتے ان کو وقت کی حکومت کے ساتھ ان کی نوٹس میں لا کے ایجوکیٹ کرتے. اور یہ سلسلہ یہاں پہ ختم نہیں ہوا. 90 میں جب یہاں سے ہم کو نکلنا پڑا، مائگریٹ ہونا پڑا، تو اس میں شاہین صاحب بھی ان حالات کے شکار ہوئے جن میں ہم سب اس وقت شکار ہوئے اور ان کو بھی جموں میں ایز اے مائگرینٹ اپنی زندگی گزارنی پڑی. اور وہ مصیبت کے دن کتنے خطرناک تھے ان کا میں بھی گواہ ہوں. اور کس طرح سے ہم وہاں پہ اپنے آپ کو سہارا دے کے اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو سنبھالے ہوئے کرتے تھے، وہ بھی یاد. اس کے باوجود جب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے یہاں پہ پھر سے جمہوریت کی بحالی کے لیے اپنے آپ کو سامنے کیا، اس میں شاہین صاحب کا بھی زبردست رول رہا. وہ بھی ساتھ رہے اور یہاں تک ہی نہیں، بدقسمتی سے ایک حادثے میں ان کو بلاسٹ کیا گیا اور وہ اپنی کام سے بھی محروم رہے اور زندگی بھر پھر اسی طرح سے ایک ہینڈی کیپ کی طرح سے اپنی زندگی انہوں نے بدل. اسی طرح رمیش ارورا جی میرے ساتھی رہے ہیں اپر ہاؤس میں. بہت ہی اچھے انسان، نیک انسان تھے. آئیڈیالوجیکلی بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کے فٹ سولجر ہے. ایمرجنسی کے دوران وہ بھی قید و بند کی مشکلات کا سامنا کیا. انہوں نے اپنے آئیڈیلز کے لیے جس پہ وہ یقین رکھتے تھے اس کے لیے انہوں نے لڑا. بعد میں MLC بنے، لیکن بدقسمتی کے MLC کے دور میں ان کے گھر میں ایک حادثہ ہوا. ان کے بیٹے کی وفات ہوئی میڈیکل کالج میں، جو غم وہ بعد میں برداشت نہیں کر سکے اور شاید وہی وجہ بنا کہ وہ آہستہ آہستہ اتنے پریشان ہوئے کہ بہرحال ہم سے وہ جدا ہوئے. ایسے تھے MLC شفیق دوست اور ہمیشہ ہر ایک فنکشن میں بلاتے تھے اور جو ان کا اپروچ میں نے دیکھا تھا بھائی بندی کا تھا، انکلوسیو سوسائٹی میں یقین کرتے تھے. حالانکہ ایک ایسی آرگنائزیشن کے ساتھ بلانگ کرتے تھے جس کا بظاہر ایک کمیونل چیز ہے، لیکن جہاں تک میں ارورا صاحب کو جانتا ہوں بہت ہی سیکولر تھے اور ہر ایک کو پیار کرتے تھے، ہر ایک کو لاتے تھے ایک ساتھ. اسی طرح چارک صاحب کا جو سوال ہے، چارک صاحب کا سوال وہ ریاست کے ایک مایہ ناز ثبوت رہے ہیں. کانگریس کے ساتھ وابستگی رہی. آپ بولتے وقت الفاظ کا صحیح استعمال کریں. اچھا نہیں لگ رہا ہے. میں نے تعریف بھی تو کی، میں نے تعریف بھی تو کی، میں نے تعریف بھی تو کی. بس ہو گیا اب آپ کا. چارک صاحب کا جہاں تک سوال ہے، وہ اس ریاست کے وزیر بھی رہے ہیں، کانگریس کے مایہ ناز لیڈر رہے ہیں اور جموں میں ڈوگرا صدر سبھا کے پریزیڈنٹ ہیں. ان کا کنٹریبیوشن ایجوکیشن میں اتنا ہے کہ انہوں نے کھولی جو آج بھی ہے، جو لوگوں کو، ہمارے بچوں کو
تعلیم سے آراستہ کرتی ہیں، وہ بھی اس دنیا میں لگے رہے. میں ان کی بھی شرطانجلی ان کو کرنا چاہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گورنر صاحب نجیبال ملک جی کا جہاں تک ذکر آتا ہے، ان کا ایک زبردست اپنا ایک سیاسی کیریئر رہا ہے، لیکن جہاں تک ہماری یادیں ان کے ساتھ وابستہ ہیں وہ کچھ ملی جلی. ویسے بھی جموں کشمیر کے ناظرین کے سٹیزن یہاں پہ ہونے کے ناطے جب میں بھی کبھی کبھی ان کو یاد کرتا ہوں، مجھے یاد آتے ہیں تو کہیں ملا جلا ریسپانس. جہاں ان کا اپنا نجی کیریئر درختہ، لیکن وہاں تک اگر دیکھا جائے جموں کشمیر میں ویسے بھی گورنر ان کا رول کنٹروورشل. جمہوریت کی یقین رکھنے والے اور یہ کہ ہمارا ملک جو کہ ٹیمپل آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، جمہوریت کا آماج کا جس کو کہا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ جب ہم نجیبال ملک صاحب کا رول دیکھتے ہیں وہ کافی کنٹروورسی سے گرا. انہوں نے فیکس مشین کا جو اس وقت اس وقت جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اچھے ہی الفاظ استعمال کرنے ضرور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم بھی آواز ہے جموں کشمیر اور خاص کر کشمیر. میرے ان ساتھیوں کو خبر ہونا چاہیے ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے ٹالرنس. آپ انٹالرنٹ کیا کریں جب آپ کو آئے گا مجھے ختم ہو گیا جی. ہو گیا شاملان سے ہو گئے اب آپ کی باری ہے. اس قسم کی پریزیڈنٹس کبھی رہی ہے کہ ہم اپنی ریفرنس میں اس قسم کے ریوارڈ اور اس قسم کے ڈیروگیٹری ورڈ جو ہے وہ استعمال کریں. میں آپ سے اتفاق رکھتا ہوں. ڈاکٹر دیویندر کمار بانیال جی، ڈاکٹر بانیال جی بولے ڈاکٹر صاحب ہو گئی ان کی طبیعت. میں نے کہہ دیا جو وہ کہہ رہے ہیں کوئی کنٹروورشل بات اس موقع پر کرنی نہیں چاہیے. آپ درست کیجیے شبد کو. ان کی تکلیف ختم ہو گئی ہے، ان کی تکلیف ختم ہو گئی. ڈاکٹر بانیال جی بولیے. میرا کوئی کنکلوژن کی ضرورت نہیں ہے. موقع دیا ہمارے بیچ میں جو سمے سے ہمارے ساتھی نہیں رہے نجیبال ملک جی اور گورنر جی، پورو منتری جناب جی ایم ایل اے جناب گورنر شاہین صاحب پورو ایم ایل سی، جناب امیش اروڑا جی پورو ایم ایل سی، جناب محمد اسلام خان صاحب پورو ایم ایل سی اور محمد سلطان امرت پوری صاحب. مجھے ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملا نوکری کے دوران اور کچھ ایم ایل اے. میں ہم نے کٹھے لڑے وہ ہمارے ساتھ ایم ایل اے رہے. بھارتیہ جنتا پارٹی نے بہت ہی اور آپ نے ان کی ڈگری کے بارے میں جو تکلیف آپ نے پڑھا میں خود ہواؤں گا. لیکن اپنی نوکری کے دوران بھی ڈپارٹمنٹ آف فارسٹ میں وہ رینج آفیسر کے حیثیت سے ریٹائر ہوئے اور ڈپارٹمنٹ میں بہت بڑا نام تھا. بہت محنت کی. چھوٹے سے پریوار غریب پریوار کو بلانگ کرتے تھے اور اپنے پیروں پر خود کھڑے ہوئے اور ایک پریوار کھڑا کیا. آج ان کو یاد کرتے ہوئے ہمیں بڑا فخر ہمیں محسوس ہوتا ہے
एक छोटे से गरीब परिवार में पैदा हुआ, काफी जो है वो MLA भी रहा और पार्टी में सदर होने के नाते हमने वैसे कहा कि पार्टी के डिस्ट्रिक्ट मदद रहे उस समय में मैं पार्टी में नहीं था, मैं नौकरी कर रहा था, लेकिन एज MLA तो मैंने उनका काम किया, बड़े ही वोकल और खास करके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को लेके और विशेष तौर पर जो पिछड़ा वर्ग है, गरीब लोग हैं, SCs हैं, STs हैं, बाकी जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनकी बात बड़े दम से रखते थे, उनके बारे में काम भी करते थे। मैं उनको शादी देते हुए उनके परिवार के लिए भी मैं दुआ करूँगा कि उनको इस सदमे से जो है वो एक मौका मिले निकलने का। जनाब रमेश अरोड़ा साहब MLC जो हमारे बीच आज नहीं रहे, एज MLC और मैं MLA था, उनके साथ काम करने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखा भी था संगठन में रहकर उनके साथ। मैं पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट था और वो एक पुराने नेता थे, एडवोकेट भी थे और हिंदू रक्षा समिति के दौरान जो उन्होंने काम किए हैं पार्टी के अंदर, आज भी उनको उन कामों के लिए याद किया जाता है। कोई भी आंदोलन हो, जम्मू की बात हो, बिल्कुल बात हो, उनकी बात करते हैं उसके ऊपर और बड़ा अच्छा उनका टेनर रहा। जैसे बात हुई यहाँ के हौसले के, एक बड़ा ही दर्दनाक उनकी जिंदगी में जो हादसा हुआ, उनका जवान जो है वो जल्दी इस दुनिया से चला गया, उस हादसे को वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं कर सके और उसके चलते बड़ी कम उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। जनाब गुलचैन सिंह चाड़ साहब, जब मैं एज ए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में काम करता था, उस समय उनके साथ काम करने का मौका मिला। चाड़ साहब कांग्रेस पार्टी से थे और पूर्व मंत्री रहे हैं और